بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام بڑے انبیاء کرام کے جد اعلیٰ ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر عراق میں پیدا ہوئے، جس کا پرانا نام بابل تھا۔ اس دور میں ملک بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے دور میں ہوئی۔ نمرود انتہائی جابر، ظالم اور متکبر بادشاہ تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا، کیونکہ ملک بابل کے لوگوں کے لیے صرف یہی ایک بت نہ تھا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ آسانی سے اس کو بھی خدا ماننے لگے۔ لوگوں کو یہ گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک رات نمرود نے انتہائی عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر انتہائی روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکنے والے لاکھوں ستاروں کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے اس دور کے تمام بڑے نجومیوں کو دربار میں اکٹھا کیا اور اپنا خواب سنایا، اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ بھی وجود میں نہ آنے پائے، اور حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قتل کر دیا گیا۔ نمرود نے اس دور میں 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ وہ ان ہیلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں کو بدل سکتا ہے۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھیں جو اس وقت حاملہ تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حمل کے آثار کو چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے دور چلے گئیں اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو غار میں لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دروازے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئیں۔ پھر دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے واپس آئیں تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ ناظرین اکرام، یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی رہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال کی ہو گئی تو آپ علیہ السلام باتیں کرنے لگے، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاقیات سکھانا شروع کر دیں۔ کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے قصے سناتیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں وہ خود پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں سے محفوظ رکھا، اور معرفت الہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان بالشہادت کی خاطر زمین و آسمان کی بادشاہت کا مشاہدہ کرایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالم تنہائی کو چھوڑ کر شہر بابل میں قدم رکھا اور لوگوں تک وہ درس توحید پہنچایا جو انہوں نے باطنی الہام اور فکری مطالعے سے حاصل کیا تھا۔